السلام علیکم. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. ایز یوزول پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا ریویو کریں گے اور پھر آج کے لیکچر کو سٹارٹ کریں گے. پچھلے لیکچر میں ہم نے ممبر فنکشن امپلیمنٹیشن سے سٹارٹ کیا تھا کہ ممبر فنکشن کی باڈی کو ڈیفائن کیسے کیا جائے. دو طریقے تھے، کلاس کی باڈی کے بیچ میں فنکشن کو ڈیفائن کیا جائے یا کلاس کی باڈی کے باہر فنکشن کو ڈیفائن کیا جائے. فنکشن ول بی ڈکلیئر آف کورس ود ان دی کلاس باڈی، لیکن ڈیفینیشن باہر دی جا سکتی ہے. اگر کلاس کی باڈی کے بیچ میں فنکشن کو ڈیفائن کیا جائے تو وہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ ان لائن فنکشن ٹریٹ ہوگا. کمپائلر کو ریکویسٹ جائے گی کہ اس فنکشن کو ایز این ان لائن فنکشن ٹریٹ کیا جائے تاکہ فنکشن کال کی جو اوور ہیڈ ہوتا ہے وہ اس میں نہ آئے. دوسرا طریقہ فنکشن کو ڈیفائن کرنے کا فنکشن کی باڈی سے باہر تھا. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی کہ فنکشن کے نام کے ساتھ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ کس کلاس کو فنکشن ڈیفائن کر رہا ہے، اور ہم نے اسکوپ ریزولوشن آپریٹر یوز کیا تھا. اس کے بعد ہم کنسٹرکٹر کے امپورٹنٹ کانسیپٹس کے اوپر آئے تھے. ممبر فنکشنز، اسپیشل ممبر فنکشنز جو کہ کنسٹرکٹر کہلاتے ہیں. کنسٹرکٹر کا نام وہی ہونا چاہیے جو کہ کلاس کا نام ہے، اور اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از انٹ، فلوٹ وغیرہ کوئی ٹائپ نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ وائڈ بھی نہیں لکھی جائے گی. کنسٹرکٹر کیوں ضروری ہے؟ کنسٹرکٹر اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ایٹ دی ٹائم آف اٹس کریشن ایک ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں ہو، ویلڈ اسٹیٹ میں ہو، انلیگل اسٹیٹ میں نہ ہو. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ایک شیر کی. اگر ہمارے پاس ایک شیر کی کلاس ہے یا ہمارے ذہن میں شیر کا کانسیپٹ آتا ہے تو ہمیشہ 4 ٹانگوں کے ساتھ آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ 5، 10، 15 ٹانگوں کے ساتھ آئے. تو اگر ہم نے اس کانسیپٹ شیر کے کورسپونڈنگ ایک کلاس بنائی ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے، تو لازم بات ہے اس میں ایک ڈیٹا ممبر لیگس کا بھی ہوگا کہ شیر کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں. ہم چاہیں گے جب نیا ایک شیر کریٹ کیا جائے آبجیکٹ اس کلاس سے تو اس کی 4 ٹانگیں ہی ہوں. اور اگر ہم اس کو انیشلائز پراپر نہ کریں اس ڈیٹا ممبر کو، تو ہو سکتا ہے کہ اس انٹ ڈیٹا ممبر کو کمپائلر کوئی -4 یا -400 یا 555 کا فگر دے دے. دیٹ از این ٹوٹلی انلیگل، ان امیجنیبل شیر. تو جیسے ہی ہم ایک نیا آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسے ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں لے آئیں. جیسے ہی نیا آبجیکٹ کریٹ کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، کمپائلر آٹومیٹیکلی کنسٹرکٹر کال کرتا ہے تاکہ اس کی اسٹیٹ کو ویل ڈیفائن کیا جا سکے. اور کنسٹرکٹر نارملی یہی کام کرتا ہے کہ اس کے ڈیٹا ممبرس کو ایک ویل ڈیفائن اسٹیٹ دینے کی کوشش کرتا ہے اور دیتا ہے، اسی لیے لکھا جاتا ہے. کنسٹرکٹر کی کئی قسمیں ہیں. اگر کنسٹرکٹر کوئی پیرامیٹر نہیں لے رہا تو وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے آپ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر بنا سکتے ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھی تھی کہ اپروپریٹ یوز کے لیے اپروپریٹ اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو جاتا ہے. اگر آپ کوئی کنسٹرکٹر نہیں دیتے تو کمپائلر آٹومیٹیکلی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ کر لیتا ہے جو صرف ایک کام کرتا ہے کہ ڈیٹا ممبرس کو ان کی ڈیفالٹ ویلیوز دے دیتا ہے. انٹ کی ڈیفالٹ ویلیو 0 ہے، فلوٹ کی ڈیفالٹ ویلیو 0.0 ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ اپنی کتاب میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جو نوٹس اس لیکچر کے ساتھ پچھلے لیکچر کے ساتھ دیے گئے تھے اس میں بھی یہ ویلیوز دی گئی ہیں. لیٹ می ایمفیسائز اگین، اگر کوئی کنسٹرکٹر آپ نے ایز اے ڈیزائنر آف دی کلاس نہیں لکھا، صرف اسی صورت میں کمپائلر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دے گا اور اسے کال بھی کر لیا جائے گا. لیکن اگر آپ کوئی کنسٹرکٹر دے دیتے ہیں، اوور لوڈیڈ ہی دے دیں بے شک، اور ڈیفالٹ آپ نے نہیں بھی دیا، اس صورت میں کمپائلر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کریٹ نہیں کرتا. لاسٹلی ہم جہاں پہ ہم نے لیکچر ختم کیا تھا اس میں ہم نے کاپی کنسٹرکٹر کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا. کاپی کنسٹرکٹر اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی کریشن کے وقت ہم چاہتے ہیں کہ اس کو انیشلائز کریں کسی اور پری ڈکلیئرڈ پری ایگزسٹنگ آبجیکٹ کے ساتھ، تو کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا.
یعنی کہ پری ایگزسٹنگ آبجیکٹ کی اسٹیٹ کاپی کر دی جائے اس نئے آبجیکٹ میں جو کہ ابھی کریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں سے ہم آج کا لیکچر اسٹارٹ کریں گے. کاپی کنسٹرکٹر, ایز آئی سیڈ جسٹ اے مومنٹ اگو, از یوز ٹو initialize an object at the time of creation from another object. اور دوسرا موقع جس کے اوپر یہ کاپی کنسٹرکٹر یوز ہوتا ہے اس وقت ہے جب ایک آبجیکٹ کو ایز اے کاپی پیرامیٹر کسی اور فنکشن کو پاس کیا جا رہا ہے. یعنی جب پاس بائی ویلیو میکانزم یوز ہو رہا ہے اس وقت بھی کاپی کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. یہ آپ اپنی اسکرین پہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ایک وائڈ فنکشن سا کریٹ کیا گیا ہے جو کہ اسٹوڈنٹ ٹائپ کے ایک آبجیکٹ کو لیتا ہے. فنکشن کا کوڈ ہمارے لیے امیٹیریل ہے. اس کے بعد ہم مین فنکشن لکھ رہے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ اے کریٹ کیا گیا ہے احمد کے نام سے, اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری ڈکلیریشن اسٹیٹمنٹ ہے اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے, دس از دی اسٹیٹمنٹ جہاں پہ اسٹوڈنٹ بی کریٹ ہو رہا ہے اور ایٹ دی ٹائم آف دی کریشن ہم کمپائلر کو بتا رہے ہیں کہ اس کی اسٹیٹ اسٹوڈنٹ اے کی اسٹیٹ کے برابر کر دی جائے. سو دس از انیشلائزیشن آف اسٹوڈنٹ بی وتھ اسٹوڈنٹ اے. کاپی کنسٹرکٹر یہاں پہ کال ہوگا. دوسری ایگزامپل, اس آخری لائن میں فنکشن 1 کو کال کیا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ اے ایز این آرگومنٹ پاس کیا جا رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹ اے پاس بائی ویلیو میکانزم کے ذریعے فنکشن کو کہ جو اسٹوڈنٹ اس کا پیرامیٹر ہے, ایکچوئل پیرامیٹر ہے, اس کو انیشلائز کر رہا ہے. تو یہ دوسرا موقع ہے جس پہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہوگا. اب آپ کے اسکرین کے اوپر میں دکھا رہا ہوں کہ کاپی کنسٹرکٹر لکھنا کیسے ہے. کلاس اسٹوڈنٹ فالوڈ بائی اسکوپ ریزولوشن آپریٹر followed by the name of the constructor student, اور اس کا پیرامیٹر جو ہے this is constant student reference obj. obj is the name of the parameter and the type is that is a constant student reference. This is the recommended syntax of copy constructor and this is the body of the copy constructor. Object dot roll number is being assigned to roll number, object dot name کو assign ہو رہا ہے اور object dot GPA کو assign ہو رہا ہے. اس میں ہم کر رہے ہیں simply اس کی اسٹیٹ کو equate کر رہے ہیں اس کی اسٹیٹ کے ساتھ. You can say it is a member wise assignment اور member wise copy. یہ implementation ہے جو نیچرلی ہمارے ذہن میں آتی ہے. اگر ہم نے ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ اکویٹ کرنا ہے تو ہم اس کے ممبرس کو یوں کر کے اکویٹ کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ لیٹس ٹیک این ایگزامپل. آپ کی اسکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ایک آبجیکٹ اسٹوڈنٹ اے کے نام کا کریٹ کر رہے ہیں اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں نام احمد کے ساتھ. کوئی احمد اسٹوڈنٹ ہے, اس کے لیے یہ آبجیکٹ کریٹ کیا گیا ہے. اور آپ کی اسکرین کے نچلے حصے کے اوپر ہم دکھا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اے آبجیکٹ ہے جس کے 3 ڈیٹا ممبرز ہیں, رول نمبر, نیم اور جی پی اے. رول نمبر اور جی پی اے سے ابھی ہمیں کنسرن نہیں ہے, وی آر مور انٹرسٹڈ ان نیم. جو ہم نے کنسٹرکٹر لکھا ہے, کنسٹرکٹر یہ کر رہا ہے کہ ہیپ سے احمد کے لیے جگہ ایکوائر کر رہا ہے اور وہ اس جگہ کا پوائنٹر نیم پوائنٹر کے ذریعے اس کو پوائنٹ کر رہا ہے. سو نیم از پوائنٹر ٹو میمری ایکوائرڈ فرام دا ہیپ تھرو نیو کی ورڈ. ڈائنامک میموری ایلوکیشن جو آپ نے پچھلے کورس میں پڑھی تھی, ہم نیو کے ذریعے ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم نے یہ میموری ایلوکیٹ کی اور پوائنٹر کو اس طرف پوائنٹ کروا دیا. ناؤ دیر از اے سیکنڈ statement at the top of the screen that is student B is equal to student A. ہم ایک نیا آبجیکٹ اسٹوڈنٹ بی کے نام سے کریٹ کر رہے ہیں جس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ اے سے جو کہ ایک لائن پہلے ہم نے کریٹ کیا تھا. اس کا امپیکٹ کیا ہوا
کاپی کنسٹرکٹر جو بھی آپ نے پہلے دیکھا تھا, اس کا کوڈ آپ نے دیکھا تھا, میں دکھانا چاہ رہا ہوں پکٹوریلی کہ وہ اسکرین پہ آپ کو کیسا نظر آئے گا. دوسرا آبجیکٹ اسٹوڈنٹ بی, اگین رول نمبر اور جی پی اے سے ہمیں کنسرن نہیں ہے, ہم نیم کے ڈیٹا ممبر میں مور انٹرسٹڈ ہیں. اب نیم کا ڈیٹا ممبر بھی میموری میں اسی جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ اے کا نیم پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے. یہ ہم نے کاپی کیا تھا کاپی کنسٹرکٹر میں, جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کا کوڈ اسکرین پہ دیکھا تھا. سو اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے, دس از واٹ لکس لائک پکٹوریلی. اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ اسکرین پہ کوڈ دیکھی, میں نے تھوڑا سا کوڈ میں چینج کر دیا. جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ تھی اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے, جہاں پہ کاپی کنسٹرکٹر کال ہو رہا تھا, میں نے اسے لوکل اسکوپ میں کر دیا ہے. یہ لیفٹ بریسز جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایک نیا لوکل اسکوپ کریٹ ہو رہا ہے. اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوئی, اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے, نیا آبجیکٹ کریٹ ہو گیا. اس کا نام ایز یوزل, جو کہ پریویسلی بھی ہم نے دیکھا تھا, وہ ہیپ میں اسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے احمد کے نام کو, جہاں پہ اسٹوڈنٹ اے کا نیم ڈیٹا ممبر پوائنٹ کر رہا ہے. اب ایگزیکیوشن اس اسٹیٹمنٹ سے اگلی اسٹیٹمنٹ میں گئی, جو کہ اسکوپ ختم ہو رہا ہے. رائٹ بریسز کی وجہ سے اسکوپ ختم ہو گیا, ایگزیکیوشن یہاں پہ آ گئی. جیسے ہی ایگزیکیوشن یہاں پہ آ گئی, کیونکہ اسٹوڈنٹ بی کا اسکوپ ختم ہو گیا ہے, اسٹوڈنٹ بی ول بی آٹومیٹیکلی ڈسٹرائڈ, اور اس کی ڈسٹرکشن پہ یہ ہوگا, ابھی جو ہم نے ابھی اس کا کوڈ نہیں دیکھا لیکن تھوڑی دیر بعد اس کا کوڈ بھی دیکھیں گے, اگر پروگرام ہم نے ٹھیک لکھا ہوا ہے تو میموری میں اسٹوڈنٹ بی کو جو ایریا اسائن کیا گیا تھا, ایک تو وہ ایریا ریکلیم ہو جائے گا یا ڈسٹروائے ہو جائے گا, اور اسٹوڈنٹ بی کا ڈیٹا ممبر نیم پوائنٹر ہیپ میں جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا تھا جہاں پہ احمد لکھا ہوا تھا, وہ ایریا بھی وہ ہیپ کو واپس کر دے گا کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے لے لیجئے, اور اگر کسی اور کو ضرورت پڑ رہی ہے تو ہیپ میں سے یہ ایریا اسے دے دیجئے. دیٹ از دی ٹپیکل ایگزامپل آف ڈینگلنگ پوائنٹر. اسی جو ایریا اسٹوڈنٹ بی کے نیم نے ڈیلیٹ کیا تھا, فری کیا تھا, ہیپ کو واپس کر دیا تھا, اسٹوڈنٹ اے کا نیم ڈیٹا ممبر ابھی بھی اس میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا ہے. ٹپیکل ایگزامپل آف ڈینگلنگ پوائنٹر. دس از ڈینجرس کاپی کنسٹرکٹر. ہمیں ایسا کاپی کنسٹرکٹر نہیں چاہیے. وی نیڈ اے کوڈ دیٹ ورکس فائن جی, اور وہ ایرر کریٹ نہیں کرتا. اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ یہ اب آپ کی اسکرین کے اوپر کوڈ آ رہا ہے. ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کاپی کنسٹرکٹر یوز کریں کہ اگر ایک آبجیکٹ میں ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے تو کاپی کے ذریعے دوسرا آبجیکٹ اس میموری ایریا کو پوائنٹ نہ کرے, بلکہ وہ اپنے لیے علیحدہ سے ہیپ میں سے میموری ایکوائر کرے اور پھر جو کانٹینٹس ہیں اسے ٹرانسفر کر دیا جائے. دس از واٹ از ہیپنگ. اب یہاں پہ ہم دیکھیں پہلی لائن میں کیا کر رہے ہیں. آبجیکٹ ڈاٹ نیم جس میموری ایریا کو پوائنٹ کر رہا تھا, ہم اسٹرنگ لینتھ کے فنکشن کے ذریعے اس کا سائز لیتے ہیں کہ احمد کا سائز کیا ہے, یا نیم کا پوائنٹر جس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے اس کا سائز کیا ہے. اس سائز کے لیے ہم ہیپ سے نئی میموری ایکوائر کرتے ہیں نیو کے کی ورڈ سے, جو کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کا میکنزم ہے. صرف ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ ہم جو بھی نیم کی لینتھ تھی ہم اس سے ایک میموری لوکیشن زیادہ ایکوائر کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے, آپ پچھلے کورس سے یہ پڑھ آئے ہوئے ہیں کہ سی اسٹرنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک لوکیشن زیادہ لیں, ایک میموری زیادہ ایکوائر کریں, تاکہ وہاں پہ ٹرمینیٹر کریکٹر آ سکے, زیرو والا, بیک سلیش زیرو سے جسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو اس لیے اٹ از نیو کیئر لینتھ پلس 1. اسٹرنگ کاپی کے ذریعے ہم کاپی کر دیں کانٹینٹ او بی جے ڈاٹ نیم جس میموری لوکیشن کو پوائنٹ کر رہا ہے, وہاں پہ جتنے کانٹینٹس ہیں
وہ اس نیم میں کاپی ہو جائیں. ناؤ وی ہیو 2 distinct memory areas in heap of appropriate length which contain the same content. باقی کنسٹرکٹر کی جو باڈی ہے وہ دکھائی نہیں, وہ وہی ہے جو پہلے تھی, وہ اممیٹیریل ہے. جو چیز امپورٹنٹ تھی, جو آپ کی اسکرین کے اوپر 3 لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم میموری میں نیا ایریا ایکوائر کر رہے ہیں ہیپ سے ڈائنامیکلی, اور کانٹینٹس کو کاپی کر رہے ہیں, پوائنٹرس کو کاپی نہیں کر رہے ہیں. پچھلی امپلیمنٹیشن میں یہ فلا تھا کہ ہم 2 پوائنٹرس ایک میموری لوکیشن پہ ایک میموری ایریا پہ پوائنٹ کروا رہے تھے. تو جب ایک آبجیکٹ ڈیلیٹ ہوا, اس نے اس میموری ایریا کو ڈیلیٹ کر دیا, تو دوسرا پوائنٹر ڈینگلنگ پوائنٹر بن گیا. چینج یہ ہے کہ دونوں ڈسٹنکٹ میموری لوکیشنز ہونی چاہیے. ڈسٹنکٹ سے میری مراد ہے 2 ڈفرنٹ میموری لوکیشنز, دونوں میں ایک ہی کنٹینٹ ہو. دس از واٹ از کالڈ ڈیپ کاپی. اور اب یہ آپ کے سامنے پکٹوریلی ہے. پہلا آبجیکٹ کریٹ کیا, اس کے لیے میموری ایکوائر کی گئی, نیم پوائنٹر اپروپریٹ میموری کو پوائنٹ کر رہا. دوسرا آبجیکٹ کریٹ کیا گیا اور اسے انیشلائز کیا گیا پہلے آبجیکٹ سے, اس کے کنٹینٹ کاپی ہوئے, لیکن فرق یہ ہے اب میموری میں ایک نیا ایریا ہے جس کی طرف اسٹوڈنٹ بی کا نیم پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے. اس کے کنٹینٹ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ اے کے نیم کے تھے. ناؤ اٹ از اے کاپی. اسٹوڈنٹ بی از اکول ٹو اسٹوڈنٹ اے اپنے اسکوپ سے جیسے ہی باہر گیا, اسٹوڈنٹ بی کا آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو گیا. اس نے ڈسٹروائے کرتے وقت نیم پوائنٹر جس ایریا کو پوائنٹ کر رہا تھا ہیپ سے وہ میموری فری کر کے ہیپ کو دوبارہ لوٹا دی. اسٹوڈنٹ اے بالکل ٹھیک ہے, اب ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو نہیں ہے. دس انٹائر تھنگ از کالڈ ڈیپ کاپی. اینڈ وین ایور رائٹنگ کاپی کنسٹرکٹر یو شوڈ انشور, دس از دی رول آف تھمب, اگر آپ نے کسی بھی کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی ہے, میک شیور یو رائٹ کاپی کنسٹرکٹر یور سیلف اینڈ یو رائٹ اے ڈیپ کاپی کنسٹرکٹر. This is cardinal rule of writing copy constructor in C++. I repeat, if you allocate dynamic memory in any of the constructor, you must write copy constructor yourself and write it in a way that makes it a deep copy, تاکہ ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو کریٹ نہ ہو. اگر آپ اپنی کلاس میں ڈائنامک میموری ایلوکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو بے شک آپ کاپی کنسٹرکٹر نہ لکھیے. اگر آپ کاپی کنسٹرکٹر نہیں لکھتے ہیں تو کمپائلر آٹومیٹیکلی کاپی کنسٹرکٹر خود سے آپ کے لیے جنریٹ کر دیتا ہے, جیسے کہ وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر آپ کے لیے جنریٹ کرتا ہے اگر آپ نے کوئی کنسٹرکٹر نہیں لکھا ہوا. اس طرح ہم نے کاپی کنسٹرکٹر کو لکھنے کا طریقہ دیکھ لیا, اس کے ساتھ جو ایشو اٹیچڈ ہے اس پہ غور کر لیا, اور اب ہم نئے ٹاپک کی طرف جا. ڈسٹرکٹر. کنسٹرکٹر کا اپوزٹ ڈسٹرکٹر. جب آبجیکٹ کریٹ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ میں ہو, کسی ویلڈ اسٹیٹ میں ہو, انلیگل اسٹیٹ میں نہ ہو. اور جب آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو رہا ہے تب بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی فنکشن کو کال کریں تاکہ اگر اس نے کوئی ہاؤس کیپنگ چورس کرنے ہیں تو وہ کر سکے. اور اگر کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایکوائر کی گئی تھی تو ڈسٹرکٹر میں وہ میموری ہیپ کو واپس کر دی جائے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میموری لیک کے ایشو آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ نے میموری لیک کا ٹاپک تو پہلے کورس میں دیکھ ہی لیا تھا کہ اگر میموری لیک ہو رہا ہے اور پروگرام دیر تک چل رہا ہے تو سونر دین لیٹر ہیپ فل ہو جاتا ہے, رن ٹائم ایرر آ جاتی ہے اور پروگرام جو ہے ابنارملی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. سو وی یوز ڈسٹرکٹر ٹو فری میموری دیٹ از ایلوکیٹڈ تھرو ڈائنامک میموری میکنیزم ان دی کنسٹرکٹر. اور دوسرا جیسے میں نے کہا ہاؤس کیپنگ چورز یا آپریشنز جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے, اور وہ میں جیسے جیسے
ہم اس میں ایڈوانس کریں گے, میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا. ہاؤ ڈو وی رائٹ ڈسٹرکٹر؟ جی, ڈسٹرکٹر لائک کنسٹرکٹر از اے اسپیشل ممبر فنکشن, اور نارملی اسے پبلک ہی رکھا جاتا ہے. اس کا نام, ڈسٹرکٹر کا نام بھی کلاس کا نام ہی ہوتا ہے, جیسے کہ کنسٹرکٹر میں ہے. ڈفرینشیشن یہ ہے کہ نام سے پہلے ٹلڈی کا نشان لگا دیا جاتا ہے. سو اگر اسٹوڈنٹ کلاس کا ہم نے ڈسٹرکٹر لکھنا ہے تو ٹلڈی فالوڈ بائی دی نیم آف دی کلاس. یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, کلاس اسٹوڈنٹ, اس کے ڈیٹا ممبرس, دین پبلک ایکسیس اسپیسیفائر, اینڈ دین دس از اے آن یور اسکرین از ڈسٹرکٹر, ٹلڈی فالوڈ بائی اسٹوڈنٹ فالوڈ بائی ٹو بریسز, جی, جو کہ فنکشن کی نوٹیشن ہے. ڈسٹرکٹر کوئی پیرامیٹر نہیں لیتا, اور یہ ڈسٹرکٹر کی باڈی. اب میں ڈسٹرکٹر کی باڈی میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے ڈیٹا ممبر نیم کے لیے میموری ایکوائر کی تھی ہیپ سے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ پراپرلی اس میموری کو ریلیز کر دیں جب آبجیکٹ ڈسٹروائے ہو رہا ہے. سو دی کوڈ, if name is pointing to a legal memory, then we want to delete it. اور یہ ڈیلیٹ کا سینٹیکس آپ پہلے پڑھائے ہوئے ہیں. ڈیلیٹ فالوڈ بائی ٹو بریکٹس فالوڈ بائی دی نیم آف دی پوائنٹر. کمپائلر کو بتایا جا رہا ہے کہ نیم جس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے وہ ایرے ہے, سنگل لوکیشن نہیں ہے. تو وہ اپروپریٹلی جو میموری کنسٹرکٹر میں ایکوائر کی گئی تھی وہ ایٹ دی ٹائم آف دی ڈسٹرکشن آف دی آبجیکٹ اس میموری کو, ہیپ کو واپس کر رہا ہے تاکہ میموری لیک نہ ہو سکے. سو دس از دی ایگزامپل آف رائٹنگ پراپر ڈسٹرکٹر. اگین رول آف دی تھم, اگر کنسٹرکٹر میں میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے, ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے نیو کے میکینزم کے ذریعے, تو یو مسٹ رائٹ ڈسٹرکٹر یور سیلف اینڈ فری دیٹ میموری تھرو دی کی ورڈ ڈیلیٹ. اگر آپ نے کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایلوکیٹ نہیں کی ہے تو آپ کو ڈسٹرکٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان موسٹ کیسز کمپائلر آٹومیٹیکلی آپ کے لیے ڈسٹرکٹر بھی لکھ دیتا ہے اور اسے رن بھی کر دیتا ہے ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیشن. سو جب بھی آبجیکٹ آؤٹ آف اسکوپ جاتا ہے, ڈسٹروائے ہونے لگتا ہے, تو ڈسٹرکٹر ضرور کال ہوتا ہے. سو آئی ول ریپیٹ 2 rules of thumb in C++. If you acquire memory dynamically in constructor, write copy constructor اور اس میں ڈیپ کاپی کا کوڈ لکھیے. نمبر 2, آپ ڈسٹرکٹر خود سے لکھیے اور اس میں اس ڈائنامک میموری کو فری کیجیے جو آپ نے کنسٹرکٹر میں ایکوائر کی تھی تھرو دی کی ورڈ آف ڈیلیٹ. اگر نہیں کریں گے تو ڈینگلنگ پوائنٹر اور میموری لیک کے پرابلمس آنے شروع ہو جائیں گے آپ کے کوڈ میں. ایز اپوز ٹو کنسٹرکٹرس, ڈسٹرکٹرس کین ناٹ بی اوور لوڈیڈ. سو ایک کلاس میں ایک ہی ڈسٹرکٹر ہوتا ہے جو کوئی پیرامیٹر نہیں. ناؤ وی کم وٹ از دی سیکوینس آف کال فار کنسٹرکٹرس اور ڈسٹرکٹرس. اگر آپ نے ایک پروگرام میں ایک سے زیادہ آبجیکٹس کریٹ کیے ہیں تو وہ کس سیکوینس میں کریٹ ہوتے ہیں اور کس سیکوینس میں ڈسٹروائے ہوتے ہیں. ایز یو نو, کنسٹرکٹر اینڈ ڈسٹرکٹرز آر آٹومیٹیکلی کالڈ, بٹ دیر ought ٹو بی سم وے ٹو control their invocation. Constructors are called in the order in which the objects are created. So اگر آپ نے 2 آبجیکٹ کریٹ کیے ہیں تو جو آبجیکٹ پہلے کریٹ کیا ہے اس کا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوگا, جو بعد میں کریٹ کیا ہے وہ بعد میں کال ہوگا. لیکن ڈسٹرکٹر کا آرڈرز ریورس ہے. جو آبجیکٹ آپ نے بعد میں کریٹ کیا ہے وہ پہلے ڈسٹروائے ہوگا اور جو پہلے کریٹ کیا ہے وہ بعد میں ڈسٹروائے ہوگا. آپ کی اسکرین پہ ایگزامپل دیکھیے. یہ ہم اسٹوڈنٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں اور اس کے کریٹ کرنے سے پہلے بیسیکلی یہ کوڈ ہے کنسٹرکٹر کا, کریکٹر اسٹار اے نیم, اور وہ سمپلی ہم اس نام کو, آبجیکٹ کے نام کو اسکرین پہ پرنٹ کروا رہے ہیں اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹر میں سے یہ نام پرنٹ ہوا ہے. اور یہ ڈسٹرکٹر کا کوڈ ہے
جس میں ہم اگین ڈسٹرکٹر کا جو نام ہے, ڈسٹرکٹر کے نام کو ہم پرنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد لکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسٹرکٹر میں سے یہ نام پرنٹ ہوا ہے. یہ دونوں ایگزامپل اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا کنسٹرکٹر اسکرین کے اوپر آ جائے, پہلے آیا کریٹ ہوا, کون سا بعد میں کریٹ ہوا, اسی طرح کون سا ڈسٹرکٹر پہلے کال ہوا اور کون سا ڈسٹرکٹر بعد میں کال ہوا, آف کورس آٹومیٹیکلی بائی دی کمپائلر. Now is this main program that is using these two constructors and destructor that I showed you on the آپ کی پریویس اسکرین شاٹ کے اوپر جو آیا تھا. ہم علی اسٹوڈنٹ پہلے کریٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم ایک دوسرا اسٹوڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں احمد کے نام سے, اس کے بعد بیسیکلی ہم فنکشن ختم کر رہے ہیں, مین فنکشن ختم کر رہے ہیں یا پروگرام ختم کر رہے ہیں. جو آؤٹ پٹ اس سمپل پروگرام کی ہوگی, سمپلی ہم نے صرف 2 آبجیکٹس کریٹ کیے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا اور پروگرام اپنا ختم کر دیا ہے. اسکرین کے اوپر یہ آؤٹ پٹ آئے گی. پہلے علی کے نام سے ہم نے آبجیکٹ کریٹ کیا تھا اسٹوڈنٹ کا, کنسٹرکٹر کال ہوا علی CONS کنسٹرکٹر, یہ آؤٹ پٹ آئی سگنیفائنگ کہ پہلا آبجیکٹ کریٹ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ کنسٹرکٹر کال ہوا تھا اور کنسٹرکٹر کی یہ آؤٹ پٹ ہے. پھر اس علی آبجیکٹ کے بعد ہم نے دوسرا آبجیکٹ جو اسٹوڈنٹ کا کریٹ کیا تھا اس کو ہم نے احمد کے نام سے انیشلائز کیا تھا. جب دوسرا آبجیکٹ کریٹ ہوا, دوبارہ کنسٹرکٹر کال ہوا تو احمد کون اس کے کنسٹرکٹر سے یہ آؤٹ پٹ آئی. اس کے بعد بیسیکلی پروگرام ختم ہو گیا تھا. جب پروگرام ختم ہوا تو جو دوسرا آبجیکٹ تھا احمد کے نام سے وہ پہلے ڈسٹرائے ہوا اور اس کے ڈسٹرکٹر نے یہ آؤٹ پٹ کی احمد ڈسٹرکٹر, اور اس کے بعد پہلا آبجیکٹ ڈسٹرائے ہوا ریورس آرڈر میں اور علی ڈسٹرکٹر آؤٹ پٹ ہو گیا. So this small program snippet shows you the order of calling of construction and destruction. So یہاں پہ ہماری ڈسکشن ڈسٹرکٹر کے بارے میں ختم ہوئی. جسٹ ٹو ریکیپ, ابھی تک ہم نے جو ممبر فنکشنز کی ٹائپ دیکھی ہیں وہ کنسٹرکٹرز دیکھے ہیں اور ڈسٹرکٹرز دیکھے ہیں, اور کنسٹرکٹرز میں ہم نے اوور لوڈڈ اور ایک اسپیشل کنسٹرکٹر کاپی کنسٹرکٹر کے نام سے دیکھا ہے. اب ہم ایک اور ٹائپ کے اوپر آتے ہیں, ٹائپ آف ممبر فنکشنز. نارملی دے آر کالڈ ایکسیسر فنکشنز. ہم نے اسٹوڈنٹ کی کلاس دیکھی ہے, اس کے ہم نے 3 ڈیٹا ممبرس رکھے ہوئے تھے, دیٹ از این انٹ, اس کا رول نمبر, فلوٹ اس کا GPA, اور کریکٹر پوائنٹر جو کہ اس کے نام کو پوائنٹ کرے گا. لیکن ہم نے یہ تینوں ڈیٹا ممبر پرائیویٹ کر دیے ہیں. اگر تینوں ڈیٹا ممبر پرائیویٹ ہیں تو آؤٹ سائڈ ورلڈ سافٹ ویئر کے انوائرمنٹ میں اس آبجیکٹ سے انٹریکٹ کیسے کر رہی ہے. نہ اس کا نام کا پتہ چل سکتا ہے, نہ اس کے GPA کا پتہ چل سکتا ہے, نہ اس کے رول نمبر کا پتہ چل سکتا ہے, نہ ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے, نہ ہم وہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تو سیل بلیک باکس ہو گیا. جیسے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے سٹارٹ میں کہا تھا, یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ ہم انفارمیشن ہائڈ کرنا چاہتے ہیں, اور انفارمیشن ہائڈنگ کا C++ کے انوائرمنٹ میں یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا ممبرس کو پرائیویٹ کر دیجئے, وہ ہائڈ ہو جائیں گے, آؤٹ سائڈ ورلڈ ڈائریکٹلی ان سے انٹریکٹ نہیں کر پائے گی. اگر وہ انٹریکٹ نہیں کر پائے گی تو ہمیں کوئی نہ کوئی انٹرفیس ایکسپوز کرنا پڑے گا کہ ہم اس آبجیکٹ سے ڈیل کر سکیں, اس کی اسٹیٹس دیکھ سکیں, اس کی اسٹیٹ کے اوپر ایکٹ اپون کر سکیں, اسے چینج کر سکیں, تبھی وہ آبجیکٹ کوئی بیہیویئر ڈپیکٹ کرے. سو ناؤ وی موو آن ٹو ٹائپ آف ممبر فنکشن کالڈ accessor functions. Accessor functions are usually provided to give access to state of the object, of a given object. ہم access 2 طرح کی ہو سکتے ہیں, read access, write access. These accessor functions give us a mechanism to look at the private data of the members. اور اس کا ایک دوسرا benefit بھی ہے جو کہ پہلے بھی کسی لیکچر میں اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا, اور وہ یہ ہے کہ ایکسیسر فنکشنز ایرر کو ریڈیوس کرنے میں مدد دیتے ہیں. اینڈ لیٹس سی ہاؤ وی ڈو دیٹ. سو آن یور اسکرین یو آر سیئنگ اے کلاس ناؤ, اگین اسٹوڈنٹ کلاس, رول نمبر از اے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر, اینڈ ناؤ وی آر پرووائڈنگ in what we call sometime setters and getters, a setter function to set or update or write or overwrite the particular private data member. In our case, in our example, this is the roll number. So interface is void set roll number.
وی وانٹ ٹو اوور رائڈ اٹ. فنکشن کی ویلو کو, رول نمبر کو ہم اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں, اس فنکشن کے ذریعے کر رہے ہیں. اور یہ فنکشن کا کوڈ ہے جو ہمیں نارمل آتا ہے. رول نمبر از اکول ٹو, جو پیرامیٹر میں ہمیں نیا رول نمبر دیا گیا ہے اس سے اسے اپڈیٹ کرتے ہیں. رول نمبر از اکول ٹو اے رول نمبر. دس کوڈ از سملر ٹو, اگر یہ میرے پاس یہی چیز اسٹرکچر میں ہوتی تو اسٹرکچر ویریبل کا نام ڈاٹ رول نمبر از اکول ٹو میں کچھ بھی دے سکتا تھا. لیکن اس کا کم از کم ایک فائدہ تو ابھی بھی ہے کہ میں ڈائریکٹ ایکسیس نہیں دیکھ سکتا. کیا یہ کوڈ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. کوڈ ایک حد تک ٹھیک ہے, ایک حد تک خراب ہے, لیکن ہم ایک انٹرفیس کے ذریعے ایک پرائیویٹ ممبر کو ایکسیس کر رہے ہیں. اینڈ دس از کالڈ اے سیٹر وین ایور وی آر سیٹنگ دی ویلوز آف اے پرائیویٹ ڈیٹا ممبر. ہاؤ کین وی اوائڈ ایرر؟ اسٹوڈنٹ کا نارملی رول نمبر, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری یونیورسٹی میں کسی کا نیگیٹو رول نمبر نہیں ہے. اگر میرے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی اس ڈیٹا ممبر کی, جیسے کہ نارملی اسٹرکچر میں ہوتی ہے, تو میں کہہ دیتا اے اسٹوڈنٹ ڈاٹ رول نمبر از اکول ٹو -555. میں بیسیکلی 555 لکھنا چاہتا تھا, ٹائپنگ کے ایرر میں نے مائنس ٹائپ ہو گیا, کی دب گئی میرے سے, غلطی سے دب گئی, لیکن ایرر تو ہو گئی. اس ایرر کو میں اس ایکسیسر فنکشن کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں بڑی حد تک. میں اپنی پروگرام میں جو ڈیبگنگ ایفرٹس ہے وہ بھی میری ایمینسلی اس ایک فیچر کی وجہ سے بہت کم ہو. اب اپنے اسکرین پہ دیکھیے تو ہم نے سیٹ رول نمبر کا ایکسیسر فنکشن, جو کہ ابھی پچھلی اسکرین پہ بھی آپ نے دیکھا تھا, اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کی انلیگل سچویشن کریٹ نہ ہو. آبجیکٹ اپنے انلیگل اسٹیٹ میں نہ جائے کہ رول نمبر نیگیٹو ہو جائے, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ کا رول نمبر نیگیٹو نہیں ہوتا, ہمیشہ پازیٹیو ہی نمبر ہوتا ہے, اس کا پازیٹیو نمبر ہے, یہ اسٹرنگ ہے. تو ہم سب سے پہلے اب اس کو چیک کر رہے ہیں کہ جو رول نمبر پاس کیا جا رہا ہے کیا وہ نیگیٹو تو نہیں ہے. اگر وہ رول نمبر نیگیٹو ہے تو ہم ڈیٹا ممبر کو 0 سیٹ کر دیتے ہیں. یہ 0 وہی ڈیفالٹ ویلو ہے جو کہ ہم نے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر میں دی تھی اور اوور لوڈیڈ کنسٹرکٹر میں اس کی ویلو دی تھی. اٹ از ناٹ انلیگل بٹ دس از اے ویل ڈیفائنڈ اسٹیٹ. اور اگر نیگیٹو نہیں ہے تو جو نمبر دیا جا رہا ہے وہی رول نمبر اس آبجیکٹ کو اسائن کر دیا جائے. دس وے آئی انشور دیٹ مائی آبجیکٹ از ان لیگل اسٹیٹ. اور میں نے ایرر کے, غلطی کے چانسز بہت حد تک کم کر دیے ہیں انفارمیشن ہائڈنگ اور انکیپسولیشن کی وجہ سے. انفارمیشن ہائڈنگ نے آبجیکٹ کے رول نمبر ڈیٹا ممبر تک ایکسیس کہیں سے نہیں دی, ڈائریکٹ ایکسیس اے اسٹوڈنٹ ڈاٹ رول نمبر نہیں کر سکتا. ایکسیس دی ہے تو اس نے انٹرفیس کے ذریعے دی ہے. انٹرفیس جو یہاں پہ سیٹ رول نمبر ہے اس میں نے انشور کر لیا ہے کہ میں اسی وقت ڈیٹا ممبر کو ویلیو دوں گا جب وہ ویلیو لیگل ہوگی, دیٹ از اے پازیٹو نمبر. اب پروگرام میں اگر کہیں غلطی آ رہی ہے, میرا آبجیکٹ انلیگل اسٹیٹ میں جا رہا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ مجھے صرف اسی آبجیکٹ کے یا اسی کلاس کے ممبر فنکشنز کو چیک کرنا ہے. انہی ممبر فنکشن کی وجہ سے یہ آبجیکٹ اپنی انلیگل اسٹیٹ میں گیا تھا. اس میرے آبجیکٹ کو بے تحاشا دوسرے فنکشن آبجیکٹ یوز کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ انلیگل اسٹیٹ میں جا رہا ہے تو اس آبجیکٹ کے ممبر فنکشنز کی وجہ سے ہی جا رہا ہے. اور میری سرچ ایفرٹ, ڈیبگنگ ایفرٹ لوکلائز ہو چکی ہے اس آبجیکٹ تک. اس کے میں ممبر فنکشنز کا کوڈ ٹھیک کر دوں تو میرا آبجیکٹ جو ہے وہ لیگل اسٹیٹ میں آ جائے گا. ہم دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل تھی سیٹر کی. اپنے ڈیٹا ممبر کی ویلیو کو میں سیٹ کر رہا ہوں, اپڈیٹ کر رہا ہوں, اوور رائٹ کر رہا ہوں. دوسری ایگزامپل ہے کہ میں اپنے ڈیٹا ممبر کی ویلیو کو ایکسیس کرنا چاہتا ہوں, ریڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کا یہ کوڈ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. میں نے گیٹ رول نمبر کا ایک ایکسیسر فنکشن دے دیا ہے, گیٹر فنکشن دے دیا ہے. جب بھی پروگرام کے کسی پارٹ کو رول نمبر چاہیے اس آبجیکٹ سے, وہ اس کا یہ فنکشن کال کر لے گا گیٹ رول نمبر. اور گیٹ رول نمبر جو ہے
وہ اس کو رول نمبر ڈیٹا ممبر کی ویلیو ریٹرن کر دے گا, اور ڈیٹا ممبر کی ویلیو وہ سمپلی کال میں ریٹرن کر رہا ہے. یہ بھی انشور کر رہا ہے کہ ویلیو آبجیکٹ کی اسٹیٹ کبھی انلیگل اسٹیٹ میں نہ آ جائے, کیونکہ اگر میں نے ڈائریکٹ ایکسیس روکا تھا تو مجھے یہ دونوں فنکشن پرووائڈ کرنے ہیں, کیونکہ دو ہی فنکشن نارملی ہوتے ہیں, یو ریڈ اور یو اپڈیٹ اوور رائٹ ایٹسٹرا. So this is the example of a getter function. Accessor functions together with rest of the member function should be written in such a way that they always leave the object in a valid, well-defined state. جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے کہا تھا, اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کلاس کو ڈیزائن کرتے ہوئے, کلاس کو کوڈ کرتے ہوئے, کہ ہمارا ہر ممبر فنکشن کلاس کا ہر ممبر فنکشن کلاس کو ہمیشہ لیگل اور ویلڈ اسٹیٹ میں ہی چھوڑے گا, تو ہمارے غلطی کے چانسز سافٹ ویئر میں بہت کم ہوتے ہیں. اپنی اسکرین پہ دیکھیے ایک کوڈ کلاس کا اسٹوڈنٹ کا, جیسے ہم نے پہلے بھی لکھا تھا. اس کے 3 ڈیٹا ممبرس ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں, اور پبلک میں نے صرف 2 شو کیے ہیں, باقی نیچے ڈاٹ ڈاٹ لگا کے یہ بتا دیا ہے کہ اس کلاس کے اور ممبر فنکشنز بھی ہیں جو کہ ایکسپوز کیے جا رہے ہیں انٹرفیس. بٹ دی امپورٹنٹ پوائنٹ از دیٹ اے کلاس ہیز مینی member functions exposed as interface function, and then there is some private data, and possibly there are private member functions also, and we will see such examples as we proceed in this course. آپ کو اسکرین پہ ٹاپک نظر آ رہا ہوگا دس پوائنٹر کا, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. ایشو از دس, اسٹوڈنٹ کلاس بن گئی ہے. Class is a mechanism given by C++ to define new types, جنہیں user defined type کہا جاتا ہے. So student is a user defined type. اب اس سے میں آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں. Objects are instantiations of classes. میں اسے کافی سارے آبجیکٹ کریٹ کرتا ہوں, 1 آبجیکٹ, 2 آبجیکٹ, 3 آبجیکٹ, جتنے چاہوں. کیا ہر آبجیکٹ کے لیے کمپائلر میموری میں اسپیس ایلوکیٹ کرے گا ڈیٹا ممبرس کے لیے, اور ممبر فنکشن بھی علیحدہ علیحدہ لکھے گا؟ سو اگر میں نے 100 آبجیکٹس ڈکلیئر کیے ہیں اسٹوڈنٹ ٹائپ کے, اسٹوڈنٹ کلاس کے, تو کیا یہ جو انٹرفیس ہے, یہ ممبر فنکشن جو ہیں, ان کی 100 کاپیز بنیں گی, اور 100 آبجیکٹ کی اسٹیٹس کے لیے 100 علیحدہ علیحدہ میموری ایلوکیٹ کی جائے گی؟ از دس واٹ ول ہیپن ان ایکچوئلٹی؟ اگر ایکچوئلٹی میں یہی ہو رہا ہے تو دس از اے ویسٹیج آف کوڈ, کوڈ بلوٹ. وہی کام ہو رہا ہے. گیٹ رول نمبر, سیٹ رول نمبر, گیٹ جی پی اے, سیٹ جی پی اے. ڈیٹا ممبر سیٹ ہو رہے ہیں یا ریڈ ہو رہے ہیں, اب ان کی میں 100 کاپیز بناؤں. دس سیمز unreasonable. And the designer of the language and the compiler are not, let me say, so naive. So in order to save memory, code bloat بچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا جو اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو یہ 2 لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں. The compiler reserves space for the function defined in the class. Space for data is not allocated since no object is yet created. تو جب تک کلاس ہے, جو ممبر فنکشنز ہیں ان کے لیے تو جگہ اس نے ایلوکیٹ کی ہوئی ہے, لیکن جب تک آبجیکٹ کریٹ نہیں ہوا, اسٹیٹ کے لیے, ڈیٹا ممبرس کے لیے جگہ ایلوکیٹ نہیں کی گئی ہے. سو دس از پکٹوریل ویو. یہ فنکشن کی اسپیس ہے, میموری ہے, جس میں صرف ممبر فنکشنز ہیں ان کو جگہ دی گئی. Now when we create objects, جیسے آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں 3 آبجیکٹس کریٹ کیے گئے ہیں اسٹوڈنٹ کلاس کے, ٹائپ کے, S1, S2, S3. اب ان 3 آبجیکٹس کے لیے میموری ایلوکیٹ کی جاتی ہے 3 آبجیکٹس کی اسٹیٹ کے لیے. ہر ایک کی اسٹیٹ ڈسٹنکٹ ہونی ہے, اس لیے میموری چاہیے, علیحدہ سے میموری چاہیے. S1 کے لیے علیحدہ میموری کریٹ کی جائے گی, اس کے 3 ڈیٹا ممبرس کے لیے, S2 کے لیے علیحدہ, S3 کے لیے علیحدہ. لیکن
فنکشنز جو ہیں, ممبر فنکشنز جو ہیں, ان کی صرف ایک ہی کاپی میموری میں ہوگی. اس سے فوراً ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے پہلے بات کی تھی انکیپسولیشن کی, ٹائٹ کپلنگ کی بٹوین دی ڈیٹا اینڈ دی فنکشنز دیٹ ایکٹ آن ڈیٹا, وہ تو لگتا ہے وہ ختم ہو گیا. لگتا ضرور ایسے ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے, لیکن انٹرنلی اسٹل ٹائٹ بانڈنگ موجود ہے. وہ کیسے؟ آپ کی اسکرین کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو دکھا رہا ہوں, جو میں نے زبانی بولا تھا وہی اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. دیٹ از فنکشن اسپیس از کامن فار ایوری ویریبل اور آبجیکٹ. سو وین ایور اے نیو آبجیکٹ از کریٹڈ, memory is reserved for variables only, and only the previously defined functions are used over and over for all the objects that are created from the same class. اب اسکرین پہ دیکھیے دوبارہ سے میموری ویو دیا گیا ہے. 4 آبجیکٹس کے لیے میموری کریٹ کی گئی ہے, ایلوکیٹ کی گئی ہے. S1, S2, S3, S4 رول نمبرز وغیرہ ڈاٹ 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 کر کے باقی کی میموری کریٹ کی گئی ہے. فنکشن اسپیس ایک ہی ہے, میموری میں ایک ہی فنکشن ہے. اب جب ہم کال کرتے ہیں فنکشن S1 ڈاٹ گیٹ رول نمبر, تو فنکشن کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کس آبجیکٹ پہ ایکٹ کرنا ہے؟ جب میں نے لکھا ہے S1 ڈاٹ گیٹ رول نمبر, تو ہیومن یوزر کو تو پتا ہے کہ میں S1 آبجیکٹ کے اوپر یہ ممبر فنکشن گیٹ رول نمبر کال کر رہا ہوں, لیکن فنکشن کو کیسے پتا چلتا؟ ایکچولی what happens is this, کمپائلر جب اس لائن کو کمپائل کرتا ہے S1 ڈاٹ گیٹ رول نمبر, اسے پتا چل گیا کہ S1 آبجیکٹ کے اوپر اس ممبر فنکشن کو کال کیا جا رہا ہے. تو کمپائلر آٹومیٹیکلی جب یہ گیٹ رول نمبر فنکشن کال کرتا ہے تو ایک ایڈیشنل پیرامیٹر ساتھ بھجوا دیتا ہے, اینڈ دیٹ پیرامیٹر از اے پوائنٹر ٹو object S1. Again, whenever a function is called on an object, the compiler calls the function with an additional parameter. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اکثر امپلیمنٹیشن میں یہ بات ٹرو ہے. یہ کسی اور طرح بھی ہو سکتی ہے, لیکن اکثر امپلیمنٹیشنز میں, اکثر کمپائلرز میں ایسے ہی کی جاتی ہے کہ فنکشن ایک ایڈیشنل پیرامیٹر کے ساتھ بھجوا دیا جاتا ہے, اور وہ پیرامیٹر جو ہے دیٹ از اے پوائنٹر ٹو آبجیکٹ, ان آور کیس S1. سو یہ ایڈیشنل پیرامیٹر جاتا ہے پوائنٹر ٹائپ کا. دیٹ پوائنٹر از کالڈ دس پوائنٹر. جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, دس پوائنٹر, اے پوائنٹر ان این آبجیکٹ that always points to the current object on which this function is being called. اس وجہ سے ہر فنکشن کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کس آبجیکٹ پہ ایکٹ کرنا. اس دس پوائنٹر کی وجہ سے یہ کلوز کپلنگ بٹوین بیہیویئر اور ڈیٹا کے برقرار رہتی. حالانکہ میموری میں ایک ہی کاپی فنکشنز کی پڑی ہوئی ہے, لیکن ہر فنکشن کے پاس امپلیسٹلی دس پوائنٹر جا رہا. دس پوائنٹر is a constant pointer towards the current object on which this behavior is being invoked. So S1 dot get roll number is given this pointer which is pointing to object S1. Since this is a constant pointer, you cannot make it to point to any object. This pointers کو آپ اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, جیسا کہ ابھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے بھی ہیں. ایڈریس آف ایچ آبجیکٹ از پاس ٹو دی کالنگ فنکشن. دس ایڈریس از ڈی ریفرنس بائی دی فنکشن اینڈ ہینس دے ایکٹ آن دی کریکٹ آبجیکٹس. جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہی آپ کی اسکرین پہ اب آپ اسے دیکھ رہے ہیں. پکٹوریل ویو, S1 از آبجیکٹ, اس کے لیے میموری اسپیس دی گئی ہے, اس کے ڈیٹا ممبرس کے لیے رول نمبر ڈیش ڈیش ڈیش, اور اس کے ساتھ ایڈریس اٹیچ کیا جا رہا ہے جو کہ S1 کا ہے, بیسیکلی دس پوائنٹر. یہ دس پوائنٹر کے لیے جگہ ہے. دس ویریبل کنٹینز دی پوائنٹر آف دی کرنٹ آبجیکٹ آن وچ اے بہیویئر از بینگ انووکڈ. دس پوائنٹر کی ڈکلریشن جو ہے
جو بھی میں نے بتائی یہ اسکرین کے اوپر ہے. دس از ٹائپ asterisk const this. That is, this is a constant pointer to a particular data type, and of course it is being initialized with the address of the appropriate object. Since this is a constant pointer, it must be given initialization at the time of its declaration. Look at the code. Student constructor کا کوڈ لکھ رہے ہیں. اوریجنل کوڈ تھا اس کو آپ نے وہ دیکھ لیا ہوا ہے. ہم صرف اس میں رول نمبر از اکول ٹو 0 سیٹ کر رہے ہیں. ایکچولی جب کمپائلر اس کو ری ورک کرتا ہے تو وہ یوں کر دیتا ہے اسے جو آپ اسکرین کے نیچے دیکھ رہے ہیں. رول نمبر سے پہلے وہ دس پوائنٹر کے ذریعے ڈی ریفرنسنگ کر رہا ہے کہ دس رول نمبر از بیسیکلی دیٹ رول نمبر which belongs to the object pointed to by this pointer. So compiler automatically this pointer کو prepend کر دیتا ہے ہر ڈیٹا ممبر کے ریفرنس سے پہلے جو ممبر فنکشن میں کہیں بھی آپ نے کیا ہو, کسی ممبر فنکشن میں کیا. سو یہ کمپائلر آٹومیٹیکلی کر دیتا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ خود سے بھی ایسا کر سکتے ہیں. یہ جو نیچے میں نے کوڈ دکھایا ہے اگر آپ خود سے یہ لکھ دیں تو بھی یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رول نمبر جو ہے دس پوائنٹر کے ذریعے اپروپریٹ آبجیکٹس کے ڈیٹا ممبر کو ایکسس کر رہا ہے. سو پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. دس پوائنٹر is a very important mechanism by which every member function knows on which data, on which object data to act, because there is only one copy, there is no other way. یا تو ہم ہر ایک ممبر فنکشن کی علیحدہ علیحدہ کاپی بنائیں اور اسے اس کے ریسپیکٹو آبجیکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کروا دیں, یا کوئی ایسا میکنزم ہو جس کے ذریعے ہر ممبر فنکشن کو پتا چل جائے کہ مجھے کس آبجیکٹ کے لیے انووک کیا جا رہا ہے, اور دس فنکشن پوائنٹر کے ذریعے ہر ممبر کو فنکشن کو پتا چل جاتا ہے میں نے کس ڈیٹا ممبر پر ایکٹ کرنا ہے. سو دس پوائنٹر کے ذریعے فنکشن کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کس ڈیٹا ممبر کے اوپر ایکٹ کرنا ہے, کس ڈیٹا ممبر پہ ایکٹ کرنا ہے, اور وہ ڈیٹا ممبر کس آبجیکٹ کو بلانگ کرتا ہے. اگر آپ چاہیں بھی کہ دس پوائنٹر کو کسی اور آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کروا دیجئے تو وہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ کانسٹنٹ پوائنٹر ہے اور کمپائلر آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا, رن ٹائم انوائرمنٹ بھی آپ کو یہ کرنے نہیں دے گا. نارمل طریقے سے آپ ایسا نہیں کر سکتے. دیر آر ویز اراؤنڈ آف ڈوئنگ اٹ, بٹ یو شوڈ ناٹ لرن دوز ویز. وہ سوائے اس کے کہ آپ کے کوڈ کو خراب کریں گی اور کچھ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ہی دس پوائنٹر کا ٹاپک بھی ختم ہو گیا. میرے خیال میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی اور آپ کو اس کا جلد پتہ ہونا بڑا ضروری تھا کہ اس میکنزم کے ذریعے کوڈ بلوٹ کو روکا جاتا ہے. In this last few minutes, let me recapture what I have said in this lecture. We started with copy constructors. اور ہم نے ایک اس کی نائیو امپلیمنٹیشن دیکھی. نائیو امپلیمنٹیشن میں ہم ممبر وائز ڈیٹا ممبرس کو کاپی کر رہے تھے, جسے بٹ وائز کاپی بھی کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے میجورٹی آف دی کیسز میں جہاں پہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن نہیں ہوئی وہاں پہ یہ ممبر وائز کاپی فنکشن, ممبر وائز کاپی کام کر جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں ہی جس کلاس میں ہم نے ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی ہے کنسٹرکٹر میں, وہاں پہ ایشو آنا شروع ہو جائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ ہماری نائیو امپلیمنٹیشن نے ہمیں ڈینگلنگ پوائنٹر کا ایشو کھڑا کر دیا. ڈینگلنگ پوائنٹر کے ایشو کو سرکموینٹ کرنے کے لیے وی انوینٹیڈ اے نیو ٹیکنیک دیٹ از کالڈ ڈیپ کاپی. سو رول آف دی تھمب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں تو آپ ضرور خود سے کاپی کنسٹرکٹر لکھیے جس کا کوڈ ڈیپ کاپی کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اگر آپ کاپی کنسٹرکٹر نہیں لکھتے ہیں تو کمپائلر خود سے آپ کے لیے کاپی کنسٹرکٹر جنریٹ کر دیتا ہے
جو کہ بٹ وائز کاپی کرتا ہے اور جو اس سچویشن میں غلط کوڈ ہوگا. سو یو مسٹ رائٹ یور اون کاپی کنسٹرکٹر if you allocate memory dynamically in a constructor. Then we went on to destructors. اور اسپیشل فنکشن ہیں کنسٹرکٹر کی طرح کہ جو آبجیکٹ کو ڈسٹرائے کرتا ہے جب آبجیکٹ اپنے اسکوپ سے باہر جاتا ہے. جب بھی آبجیکٹ ڈیلیٹ ہونے لگتا ہے آٹومیٹیکلی کمپائلر ڈسٹرکٹر کال کرتا ہے. اور ڈسٹرکٹر بیسیکلی ہم اس لیے لکھتے ہیں, ون آف دی مین ریزنز از کہ اگر ہم نے کنسٹرکٹر میں ڈائنامک میموری الوکیٹ کی ہے تو جب آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو تو اس میموری کو ہیپ کو ریٹرن کر دیا جائے, وہ میموری فری کر دی جائے کسی اور کے یوز کے لیے. ڈسٹرکٹر کلاس میں ایک ہی ہو سکتا ہے, اس کا اسپیشل سینٹیکس ہے جو آپ نے دیکھا اور جسے اوور لوڈ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد ہم آئے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر, ایکسیسر فنکشنز کے اوپر. انفارمیشن ہائڈ ہے, ڈیٹا ممبرز آر ہڈن, ڈیٹا ممبرز آر پرووائڈ, ڈیٹا ممبرز آر پرائیویٹ. ہاؤ ٹو پرووائڈ ایکسیس ٹو دی اسٹیٹ آف اے آبجیکٹ تھرو دیز ایکسیسر فنکشن which we also call getters and setters. getters ممبرس کے فنکشن کے ذریعے ہم ڈیٹا ممبرس کی اسٹیٹ کو ریڈ کرتے ہیں, جبکہ سیٹر فنکشنز کے ذریعے ہم ڈیٹا ممبرس کو کی ویلیوز کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں. یہ دونوں فنکشن بڑے ضروری ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دی آبجیکٹ لیگل رہے, اور وہ ہم نے دیکھا بھی تھا سیٹر فنکشنز میں. ہم رول نمبر کو چیک کر رہے ہیں کہ یوزر کہیں غلط انلیگل ویلیو تو پرووائڈ نہیں کر رہا. اگر انلیگل ویلیو پرووائڈ کر رہا ہے تو ہم وہیں پہ سیٹر فنکشن میں اس کو ٹیک کیئر کر لیتے. لاسٹلی وی کیم ٹو دی ٹاپک آف دس پوائنٹر. دس پوائنٹر کا میکنزم لینگویج نے پرووائڈ کیا ہے تاکہ ایک ہی کاپی ہو کلاس کے فنکشنز کی جو کہ ڈفرنٹ آبجیکٹس کی اسٹیٹس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہو. اگر ایک ہی کاپی ہے تو فنکشنز کو نہیں پتا کہ کس آبجیکٹس کے ڈیٹا کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. کمپائلر امپلیسٹلی ہر ممبر فنکشن انووکیشن کے اوپر دس پوائنٹر کو پاس کر دیتا ہے, اور دس پوائنٹر جس آبجیکٹ کے اوپر یہ بیہیویئر انووک کیا جا رہا ہے, دس پوائنٹر اس آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. دس از اے کانسٹنٹ پوائنٹر. سو ہر ممبر فنکشن کو پتا چل جاتا ہے دس پوائنٹر کے ذریعے کہ کس آبجیکٹ کے ڈیٹا کے اوپر ایکٹ کرنا ہے. کمپائلر آٹومیٹیکلی امپلیسٹلی ہر ممبر کے ایکسیس سے پہلے دس پوائنٹر کے ذریعے اسے ڈی ریفرنس کرتا ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا, سننے کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.